أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 155. بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دو فوجیں آپس میں مقابلے پر آئیں، کافروں کی اور مسلمانوں کی. وہ صرف شیطان تھا جس نے ان کو پھسلا دیا ان کے کچھ غلطیوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. بے شک اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا سہنشیل ہے. Indeed, those of you who turned back on the day when the two armies met, it was Satan who caused them to slip because of some of their lapses, and Allah has already forgiven them. Indeed, Allah is forgiving and forbearing. یہ جنگ احد کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جب سامنے سے بھی حملہ ہوا مسلمانوں پر اور پیچھے سے بھی فوج آ گئی اچانک، تو اکثر لوگ میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. 17 صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے. ہر طرف سے تیر آ رہے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے. تیر روکتے روکتے ان کا ایک پورا یہ بازو پیرالائزڈ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میری جان آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر کے مت دیکھیے. اسی موقع کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے آپ کو شہید کر دینا چاہ رہے تھے، اس موقع پر ایسی کنڈیشن تھی کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا لوگوں کا کہ کیا کریں، کدھر جائیں. جس کا جدھر دل چاہا ادھر نکل گئے. اب یہ لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے سب. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اس جنگ کے دن بھاگے پھر واپس بھی آ گئے، لیکن بھاگے، یہ کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ غلطیوں کی وجہ سے. وہ غلطیاں کیا تھیں؟ 50 لوگوں کو اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ کے اوپر بٹھایا تھا، کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے پرندے اور برڈز ہمیں نوچ نوچ کر کے لے کے چلے جائیں، تم ہلنا نہیں یہاں سے.
40 لوگوں نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی. تو کہا کہ اب یہ ایک چیز ہوئی، ان کے کچھ گناہوں کی غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی یہ گناہ تک لے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، بے شک اللہ معاف کرنے والا. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے؟ نمبر 1، انسان چاہے کسی بھی لیول پہ پہنچ جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا. صرف نبی ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو خاص پروٹیکشن دیتا ہے. نبی کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور یہ انسان کے ہیومن نیچر کے بالکل مطابق ہے. اب ہم لوگ اکثر سنتے ہیں ارے فلاں عالم ہو کر کے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا، سنتے ہیں نا، عالمہ جب ایسا کریں گے تو باقی لوگ کیسا کریں گے. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی، ہاں وہ غلطی کے اوپر ٹک کے رہنا، وہ غلطی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہنا، یہ شیطانی کام ہے. نمبر 1 پہلا سبق. تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کا، فار ایگزامپل آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک نیکی کرنے آئے، دوسری نیکی کیا ملی؟ یہاں پہ قرآن سننے کو مل رہا ہے، اللہ کی بات سننے کو ملی. تو ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے. اسی طرح سے ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور گناہ انسانوں کو اور زیادہ برائیوں میں لے جا کے ڈھکیل دیتے ہیں، اور شیطان کا کنٹرول انسان پر ہو جاتا ہے جب انسان برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا لیسن یہ ہے. تیسرا لیسن کیا ہے؟ اگر غلطی ہو جائے انسان سے اور انسان توبہ کرے، شرمندہ ہو، تو بڑے سے بڑا گناہ، اب یہ جنگ سے بھاگنا جیسا کہ میں نے بتایا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی طرح اگر ہم سے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنے گناہ میں نے کر لیے اب اللہ معاف نہیں کرے گا. نہیں، نادانی میں، جہالت میں، ناسمجھی میں انسان گناہ کر لیتا ہے. دل سے اگر توبہ کیا تو حدیث میں ہے کہ اگر زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور آخری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور حلیم. ہمیشہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے. تو جب اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو ہم سے اگر گناہ ہو جائے یا کسی سے گناہ ہو جائے تو ہمیں بھی معاف کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اپنے آپ کو بھی زیادہ کوسنا نہیں، بلیم نہیں کرتے رہنا، گلٹی میں نہیں رہنا کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا، وہ غلط کام کر. اللہ کے سامنے رویا دھویا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. اور حلیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جیسے 2 بار 4 بار 10 بار کسی کو بولتے ہیں کچھ نہیں کرتا تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں یا گھر سے بھگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ سالوں سال، کبھی پوری زندگی چھوٹ دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب انسان آخری حد کر دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، پنشمنٹ دیتا ہے. اور اس سے ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو بھی ان سے کوئی بھی اگر کمی کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے برا بھلا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو دوسرا کوئی بولنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمبر 1 گناہوں سے بچائے، نمبر 2 اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نمبر 3 ہمیشہ یہ یقین ہمارے دل میں رہے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ خود ہی وہ گارنٹی دیتا ہے کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ سب سے زیادہ ہمیشہ معاف کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔